بابا گرو نانک کے مسلمان ہونے کا عقیدہ آپ کے زمانے زندگی ہی سے مسلمانوں میں چلا آتا ہے، یعنی بابا گرو نانک کی زندگی میں مسلمان آپ کو ولی اللہ کہتے تھے، بلکہ آپ کو ولی عارف یقین کرتے تھے اور نانک درویش کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ حاجی درویش بن کر مکے میں حج کے لیے بھی گئے اور ممالک اسلامی میں آپ کے مقامات کو نانک قلندر یا ولی ہند کے دائرے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قلندر مسلمان فقیروں کے لیے مشہور لفظ ہے، اور گیانی سنگھ نے لکھا کہ مکہ شریف میں بابا نانک کا مکہ مسجد کی شکل پر بنا ہوا ہے جو ولی ہند کے نام سے مشہور ہے، اور عرب میں بابا صاحب ولی ہند کے نام سے مشہور ہیں اور آپ کے مکانات مسجدوں کی شکل میں بنے ہوئے ہیں، اور بغداد کے مسلمان بابا صاحب کو مسلمان پیر خیال کرتے ہیں، اور ہزارہ کے علاقے میں ایسے لوگ آباد ہیں جو آپ کو نانک ولی کے مرید بتاتے ہیں۔ بابا صاحب کی وفات پر بھی مسلمانوں نے پرزور اصرار کیا کہ ہم آپ کی لاش مبارک کو جلانے نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ پکے مسلمان اور حاجی ہیں۔ سردار خزان سنگھ صاحب نے بھی مسلمانوں کے اصرار کی وجہ یہی بتائی کہ وہ آپ کو مسلمان یقین کرتے تھے۔ گردوارہ کے ٹربیونل کے ججوں نے مقدمہ نانک کے فیصلے میں لکھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گرو نانک صاحب نے اپنے خاص اصول اسلام سے لیے ہیں۔ یہ بات پکی ہے کہ بابا صاحب نے اپنے آپ کو اسلام کا مخالف ظاہر نہیں کیا اور اس نے ایک مسلمان فقیر کی شکل میں مکے کی یاترا کی۔ گیانی سنگھ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ مسلمان بابا صاحب کو نانک شاہ کے نام سے پکارتے تھے اور جنم ساکھی بالا میں نانک شاہ ملنگ لکھا ہے۔ یاد رہے کہ ملنگ مسلمان فقیروں کے ایک فرقے کا نام ہے، اور ولی اللہ، درویش، ملنگ یہ سب مسلمان فقیروں کے مخصوص القاب ہیں۔ بابا نانک صاحب کے ہمسائے میں سید میر حسن صاحب نے، جو اس علاقے میں اولیاء کرامتی کے صلح کل اور بے لاگ پیر مانے ہوئے تھے، اپنا سارا دینی اور دنیاوی علم بابا نانک صاحب کو پڑھایا اور بڑے بڑے رائے حق کے بھید بتائے۔ جناب بابا نانک صاحب نے سرسا شریف میں خواجہ عبدالشکور صاحب کے مزار پر چلہ بھی کیا۔ اذان دینا بھی ایک پکے مسلمان کی علامت ہے۔ بابا گرو نانک صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان کی۔ بغداد شریف اور مکہ شریف میں اذان کہنا بھی آپ کی طرف سے ثابت ہے۔ جب کبھی وقت آیا، گرو نانک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے پکے مسلمانوں کی طرح اذان دی۔ اذان کہنے والا بلند آواز سے خدا تعالیٰ کی بزرگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، مسلمانوں کو نماز کے لیے مسجد کی طرف بلاتا ہے۔ پس بابا نانک صاحب کے اذان دینے سے ثابت ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ نے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ بابا صاحب کو اعلام ہوا کہ اے نانک، مکے مدینے حج کرو، اور بابا صاحب مردانہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے نصیب میں حج کعبہ ہے تو ہم بھی جائیں گے۔ آپ حاجی درویش بن کر مکے کے حج کو حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جو صدقے دل سے حج کرے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بے گناہ بچہ۔ مردانہ خوب یاد رکھو، جو کوئی مکہ شریف کو نہ مانے وہ کافر، خواہ کوئی ہو۔ بابا صاحب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاکید بھی فرمائی، اور یہ بات خالصہ دھرم کے گروؤں کی تاریخ عبد الرحمن صفحہ نمبر 151 پر موجود ہے۔ اور پھر کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ کیونکہ ان کا دربار سچا ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے گئے اور آپ پردے میں خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، تیرا شیشہ صاف ہے جس میں میری شکل نظر آتی ہے۔ یہ بات جنم ساکھی صفحہ نمبر 561 میں تحریر ہے۔ ایک مرتبہ بابا صاحب نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن شریف کو منظور فرمایا، اور ایک شخص کے سوال پر بابا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پر عمل کرو، اس سے جو روشنی پیدا ہوگی اس میں خدا ملے گا۔ ایک اور موقع پہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے توریت، انجیل، زبور اور وید پڑھ کر اور سن کر دیکھ لی ہیں، قرآن کتاب ہی کل یگ کی ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ نے منظور فرمائی ہے۔
اور جناب بابا صاحب کا وہ قرآن شریف جس کو سفر میں آپ ساتھ رکھتے تھے، گرو ہرسائے ضلع فیروزپور کے گردوارے میں آج تک موجود ہے۔ بابا صاحب قیامت کے بھی قائل تھے۔ بابا صاحب نے اسلامی بہشت اور دوزخ کے عقیدے کو بھی تسلیم کیا۔ جنم ساکھیوں اور گرن صاحب میں عقیدہ شفاعت کو برحق تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی دوسری شادی مسلمان حیات خان نامی کی دختر سے کی، جس سے 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جنم ساکھیوں کے کلمی نسخوں میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ پھر ایک زبردست ثبوت بابا صاحب کے مسلمان ہونے کا آپ کے چولہے مبارک میں، جو آج تک ڈیرہ بابا نانک میں آپ کی اولاد کے پاس بطور یادگار چلا آتا ہے۔ اس چولہا مبارک پر قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی ہے، اور گرو گرنتھ صاحب میں آپ کو بارگاہ خداوندی سے چولہا ملنے کا ذکر مذکور ہے۔ ان تمام امور سے صاف ثابت ہے کہ بابا نانک صاحب ایک مسلمان ولی تھے۔